جائے گا۔ اچھا جی، اگلی آیت ورس نمبر 101، 101، آیت نمبر 101۔ اس میں اللہ رب العزت نے قصر نماز کو بیان فرمایا۔ کون سی نماز؟ نماز قصر۔ قصر۔ اچھا جی سنیں، ایک ہوتی ہے صلاۃ القصر، ایک ہوتی ہے صلاۃ الاستسقاء، ایک ہوتی ہے صلاۃ الخوف، ایک ہوتی ہے صلاۃ الحاجہ، حاجت، ایک ہوتی ہے صلاۃ الکسوف، ایک ہوتی ہے صلاۃ الخسوف۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے الصلاۃ المکتوبہ۔ یہ نمازوں کی قسمیں ہیں بیٹا، یہ کیا ہیں؟ نمازوں کی قسمیں، غور سے سمجھیں، نمازوں کی قسمیں، نمازوں کی قسمیں۔ الصلاۃ المکتوبہ کہتے ہیں فرض نماز، کتنی ہیں؟ 5۔ کتنی ہیں؟ الصلاۃ المکتوبہ سے مراد فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ صلاۃ القصر یہ کون سی نماز ہے؟ سفر کے دوران سفر کی، اس کو کہتے ہیں سفر کی نماز۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ سفر کی نماز۔ سفر کی نماز، سفر کی نماز یہ کیا ہوتی ہے جی؟ جب آپ سفر پہ ہوتے ہیں اور آپ کا سفر ہو اللہم صلی وسلم 82 کلومیٹر سے زیادہ، مور دین 82 کلومیٹر، 82 کلومیٹر سے زیادہ آپ کا سفر ہو، 82 کلومیٹر سے زیادہ، اور آپ کا وہاں جہاں آپ سفر پہ جا رہے ہیں وہاں آپ کا رہنے کا ارادہ نہیں ہے 15 دن سے زیادہ، یعنی آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ 15 دنوں سے پہلے واپس آ جائیں، 15 دن سے زائد رہنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، سفر آپ کا 82 کلومیٹر ہے، تو پھر جب آپ اس سفر کے لیے اپنے گھر سے نکلیں گے تو آگے جتنے دن آپ سفر میں رہیں گے، ہر وہ نماز جس کے فرض ہیں 4، ہر وہ نماز جس کے فرض ہیں وہ فرض آپ 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے۔ مطلب کس کس نماز کے فرض ہیں 4؟ جیسے فجر کے 4، فجر کے 4 ہیں، کتنے ہیں؟ ظہر کے کتنے ہیں؟ 2، 4، تو ظہر کے کتنے پڑھیں گے؟ عصر کے کتنے پڑھیں گے؟ مغرب کے کتنے پڑھیں گے؟ 3 ہی پڑھیں گے۔ 1.5۔ مغرب کے کتنے پڑھیں گے؟ 3 پڑھیں، 3 پڑھیں گے۔ پکی ہو گئی 1.5۔ اچھا وہ ایک بچی ہے، مجھے یاد آیا، وہ پتہ نہیں صبا غلام مصطفیٰ کوروال سے، اس کی چھٹی ہے، اس کے ماموں فوت ہو گئے، اس کی ماما نے کال کی۔ تو یہ 15 دن کا ارادہ؟ ہاں 15 سے کم 15 دن سے کم کا، ہاں، یعنی 15 سے زائد کا ارادہ ہو گیا ہے، 15 دن تک بھی ارادہ ہے پھر بھی آپ قصر ہی پڑھیں گے، 16واں دن شروع ہوا تو پھر آپ کی قصر نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے دن ہی نکلتے ہی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ جب وہاں پہنچ جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 30 دن رہنا ہے، تو پھر آپ کی قصر سفر کے دوران ہوگی، جب وہاں پہنچ جائیں گے پھر قصر نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب قاری صاحب نہیں بلکہ ایوب بھائی، آپ کے لیے ایک شرعی مسئلہ ہے۔ مجھے لاہور تقریباً کم و بیش 9 سال ہو گئے یا 10 کہہ لیں، 10 سالوں میں میں لاہور کبھی بھی 15 دن سے زائد نہیں رہا، کبھی بھی 15 دن سے زائد میں کبھی لاہور نہیں رہا، ہفتے بعد واپس آ جاتا ہوں، چوتھے دن آ جاتا ہوں، دوسرے دن، آج اس دفعہ دوسرے دن ہی آ گیا۔ سفر بھی 82 کلومیٹر سے زیادہ، سفر ہی 140-50 کلومیٹر، 140 کلومیٹر۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو میرا سفر ہے وہاں لاہور جا کے جو میں نے نمازیں پڑھنی ہیں وہ قصر ہوں گی یا کہ پوری ہوگی؟ سر جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر تو ارادہ ہو بندے کا
ارادہ ہو کہ میں نے ادھر رہنا ہے تو پھر تو اس کو پوری پڑھنی چاہیے. اگر ارادہ نہیں ہے کہ میں نے ادھر نہیں رہنا تو جیسے آپ بتا رہے ہیں ویسے تو آپ کو قصر ہی کرنی چاہیے. قصر کرنی چاہیے. جی قاری صاحب قصر کرنی چاہیے. جی قاری صاحب تسی دسو جی قصر کرنی چاہیے. فتوا نہ دے. قاری صاحب اصل میں حدیث کے الفاظ ہیں 4 کیا ہے 4 وہ نہیں 4 جو لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے فقہ حنفی میں تو وہ 12 میل کے برابر ہوتا ہے. تو 12 چوکے 48 بنیادی طور پہ 48 میل. 48 میل 1 میل میں ہوتے ہیں 1600 میٹر. کریں ذرا آپ پہ کرو نا تسی کسی دی گل کن مننی ہے. آپ لوگ خود فقہا ہیں. اس کو ملٹیپلائی کریں 48 کو 1600 سے ضرب دیں جی. 48 میل ہوتا ہے اور ہر میل میں 1600 میٹر ہوتا ہے. 4 کوہ کا لفظ ہے غالباً. ٹھیک ہے تو 1 کوہ میں 12 میل ہوتے ہیں. 1600 ضرب 48 کتنے ہو گئے جی؟ کسی کو میتھ نہیں آتا؟ کدھر ہیں وہ ٹیچر میتھ کی وہ مس سکسا؟ کتنے ہو گئے؟ 76,800 76,800 میٹر. میٹر. اس کو تقسیم کریں 1000 سے. 76,000 تقسیم میں 1 یہ 76.8 کلو میٹر. بس کر سب یہ ہے. ٹھیک ہے 76 تو اس کا مطلب ہے جنہوں نے 82 کا ہے وہ ٹھیک ہے پھر اندازاً 1-2 کلو میٹر ہوتے ہی رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے 76.8 کلو میٹر اس کی رینج بنتی ہے. یہ رینج ہے جی. اتنی رینج کا اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو پھر اس لیے خود کیلکولیشن کریں نا. اب آپ خود فقہا ہیں اسکالرز ہیں کسی دی مننا ہی نہ اپنی کرو جی کرو جی. اتنا سفر ہے تو آپ نے نمازیں 2 کر کے پڑھنی. باقی پوری پڑھنی ہے. سنتیں ساری پڑھنی ہیں. ان میں کسی میں قصر نہیں ہے. پھر تہاڈا مسئلہ رہ گیا وے وچ کیڑا جی؟ ہاں نہیں ہے تو تسی کرو گے. نہیں سان بتاؤں گا کہ ہی دس ہی دینا ہے کلیئر ہو جائے ذرا. کوئی تو صحابہ جنگ پہ گئے تھے تقریباً 15 دن پہ رہا تھا تو نہیں سمجھتا ہوتا پہلے کا تقریباً کافی دن گزر جاتے ہیں قصر نماز قصر ہی پڑھتے رہے نا. آپ کا ارادہ 15 دن کا نہیں ہے. جیسے یہ آرمی کے لوگ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ارادہ 15 دنوں کا نہیں ہوتا لیکن رہتے 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 ان کو پتہ نہیں ہوتا کتنے دن رہنا. پورا سال بھی رہ لے قصر ہی پڑھی جائے گی. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے کتنے دن رہنا ہے لیکن اندازاً یہی ہے کہ آپ نے 15 دن سے کم ہی رہنا ہے. 15 دن کا کنفرم یقین نہیں ہے آپ کو تو آپ کی وہ قصر ہی ہوئے گی. قصر ہی چلتی جائے گی چاہے پورا سال پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ ادھر ہی رہ گیا جی. میں نے ہاسٹل میں رہ کے قصر پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ باجی عشرت دی کڑی دسے بتائیں بیٹا. پوری پڑھیں گے مارو سام. ہاں جی کدھر ہے مریم کدھر ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں بیٹا اس میں پوری پڑھی جائے گی یا قصر کے یا ویسے ہی چھڑ دیتی جائے گی؟ تھرڈ آپشن بھی ہے کہ ویسے ہی. استغفر اللہ جی قصر پڑھی جائے گی. جی قاری صاحب چلیں بارہ 3 چیزیں ہیں جی. ایک کو کہتے ہیں دار الاقامہ, ایک کو کہتے ہیں دار السکنہ, دار السکنہ ایک کو کہتے ہیں دار الاقامہ, اور تیسرا ہے سفر. بلکہ ایک دار اور بھی ہوتا ہے, اس کو چھوڑ دیں جو بھی ہے. سکنا وہ ہے جہاں آپ پیدا ہوئے, جو آپ کا ذاتی شہر ہے.
اقامہ وہ ہے جو آپ کا ذاتی شہر نہیں ہے، لیکن وہاں آپ نے رہائش اختیار کر لی، وہاں آپ نے رہائش اختیار کر لی، وہ اس طرح بن گیا ہے، وہاں آپ کا رہن سہن اس طرح ہے جیسے آپ اپنے ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ قصر کے احکام نہیں ہوں گے، نہیں، قصر کے احکام نہیں ہوں مقیم پڑ رہا ہے، مقیم ہو جائے گا، ہیں، ادھر تو مقیم ہو جائے گا۔ ہاں مقیم ہو جائے، ٹھیک، لیکن اس کی شرائط ہیں، اب وہ تو آپ کریں نا، ان سارا مسئلہ تو نہ میرے کو کروا لو، باقی آپ کریں گے۔ ایوب بھائی جی سر، یہ اس میں ہے نا جی، طہارت اور نماز میں، طہارت اور نماز بک نہیں پچھلے سال پڑھی تھی، اس کے اندر ہے یہ، ٹھیک ہے جی بیٹا، پوری پڑھی جائے گی ہاسٹل میں نماز۔ اچھا، تیسری نماز ہے صلاۃ الاستسقاء، استسقاء، پانی مانگنے کی دعا، بارش کی نماز بارش کی۔ یہ ایسا ہے کہ کسی قوم میں قحط آ جائے، پانی نہ ہو، کئی سالوں تک بارش ہی نازل نہ ہو، پانی ختم ہو جائے تو اس قوم کو پھر حکم ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے میدان میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، سارے اکٹھے ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اور پھر یوں الٹے ہاتھ کر کے دعا مانگتے ہیں، ایسے نہیں، ایسے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ بارش نازل فرما، تو اللہ پاک بارش نازل فرما دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء۔ چوتھی ہے جی صلاۃ الخوف، کرونا کی نماز۔ آپ حالت خوف میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی گھر میں رہ رہے ہیں یا کسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں آپ کو خوف ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آپ پہ حملہ کر دے گا، یا کوئی بندہ ہی حملہ کر دے گا، یا آپ سفر میں ہیں اور آپ کا سفر سیکیور نہیں ہے، یا کوئی ایسی بیماری پھیل گئی ہے کہ جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس حالت میں پھر آپ فوری طور پہ یہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ یہ نماز پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ آپ کو اس چیز سے حفاظت میں رکھے گا، ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے صلاۃ الحاجہ، آپ کو حاجت ہے، ضرورت آ گئی ہے کسی چیز کی کہ آپ نے پورا سال کتابیں کھول کے نہیں دیکھی، تو اب آپ کے پیپر آ گئے، ٹھیک ہے، پورا سال کتابوں کا منہ نہیں دیکھا، مٹی نہیں جھاڑی کتابوں کے اوپر سے، تو اب آپ کے پیپر آ گئے، یا آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، مقررہ تاریخ آ گئی ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا اچانک سے آپ کے کاروبار میں کوئی گھاٹا خسارہ ہو گیا ہے، تو آپ کے گھر کے مطلب کسی بھی قسم کی آپ کو شدید ضرورت ہو، تو ضرورت کو پورا کروانے کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، اور نماز پڑھ کے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری یہ حاجت ہے، اس کو تو دور فرما، تو اللہ رب العزت مدد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الحاج۔ ایک ہے جی صلاۃ الکسوف، جی یہ کون سی ہوتی ہے؟ سورج گرہن، سورج گرہن کی، جب سورج گرہن لگا ہو تو سورج گرہن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورت ہوتی ہے کہ چاند زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے، گردش کرتے کرتے چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی، اندھیرا ہی اندھیرا۔ سونے آئے یہ حافظ صدیق صاحب کی بیٹی، یہ پاکستان کی بگڑی تگڑی قوم ہے، اللہ معافی دے، یہ ساری رات موبائل فون، ایک ایسی بیماری مل گئی ہے اس قوم کو، اس قوم کا مستقبل برباد کر دیا موبائل فون۔ یہ 4 5 سال کے بچے، سر میرا خیال ہے 3 ساڑھے 3 سال کا ہوگا ایک ہمارے گھر میں، وہ تسی تو جانتے ہو سکلین، وہ پورے موبائل واٹس ایپ پہ اس کو جس کا کہنا جی نمبر نکال کے دو، وہ نکال کے دیتا ہے، اتنا اس کا تجربہ ہے، سارا دن موبائل کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اتنی بڑی بیماری اس قوم کو اللہ نے دے دی ہے عذاب کے طور پہ، یہ عذاب ہے جی، یہ اس قوم پہ عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب اس قوم پہ اللہ نے مسلط کر دیا ہے کہ آنے والی ساری نسل تباہ ہو گئی، سب نسل تباہ ہو گئی۔ جس کو اسکول میں اپنا نام لکھنا نہیں آتا، وہ بھی 3 گھنٹے اپنی سہیلیوں کو میسج کر رہی ہوتی ہے انگلش میں، ہاں اسکول میں اپنا نام لکھنا نہیں آتا، میسج لکھنے آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بیماری اللہ نے مسلط کی ہے اس قوم پہ، عذاب ہے۔
یہ ساری ساری رات لگی رہتی ہیں، سونا ہے نہیں ٹائم پہ، اور صبح کلاس میں آگے پھر کیا حال کرے بندہ اس کو۔ ان کے لیے بھی کوئی نماز ہونی چاہیے، کوئی نماز سزا، 2 رکعت نماز نفل پڑھا کے پھر ان کو 2 گھنٹے کھڑا کیا جائے، ہونی چاہیے نماز سزا۔ تو جب سورج کو گرہن لگے تو یہ 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ تو حفاظت فرما، اس لیے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، اندھیرا چھا جائے گا، پھر آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹے گا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی زمین پہ، جب زمین کے قریب پتھر پہنچیں گے تو زمین نیچے سے پھٹ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اذا رجت الارض رجا، ٹھیک ہے آگے، وبست الجبال، پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، روئی کی طرح پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ایسے اڑنے لگ جائیں گے۔ آگے فکانت ہباء منبثہ، ایسے ہو جائے گی جیسے دھنکی ہوئی روئی ہیں۔ یہ کبھی روئی پہ جان گے، ویسے جب مشین میں سے نکلتی ہے تو اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے پہاڑ اڑیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، پھٹ جائے گی زمین، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، اندھیرا چھا جائے گا، سورج پھٹ جائے گا، سورج پھٹ جائے گا، چاند پھٹ، زمین کی ہر شے تہس نہس، پھر سماوی کائنات ہر شے تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان اپنی قبروں سے نکل کے دوڑ لگا دیں گے میدان محشر کی طرف، ٹھیک، تو یہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو سورج اور چاند گرہن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس لیے حضور نے فرمایا توبہ کیا کریں۔ تو خسوف کہتے ہیں چاند گرہن، جب چاند کو گرہن لگے یا سورج کو گرہن لگے تو دونوں صورتوں میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کو صلاۃ التوبہ بھی کہتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ ایک صلاۃ التوبہ بھی ہے جو لیلۃ القدر شب برات کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے، یہ ہر رات بھی آپ پچھلے پیر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نمازوں کی مختلف قسمیں ہیں جو مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے، یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ چلو اچھا جی، ایک نماز ہم نے چھوڑ دی ہے، نہیں بلکہ لکھی ہے، اس کا نام میں نے خوف لکھ دیا، صلاۃ الخوف۔ یہ بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہے، ایک تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کسی بھی قسم کا خوف ہو تو آپ وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے 2 پارے میں، قاری صاحب اللہم صلی وسلم بارک اللہ وسلم، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تمہیں خوف ہو تو پیدل چل رہے ہو یا سواریوں کے اوپر ہو، جس حال میں بھی ہو نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب حالت امن ہو تو پھر سیدھے طریقے سے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے نماز ادا کرو۔ اچھا جی، صلاۃ الخوف کا ایک دوسرا طریقہ جو قرآن پاک میں آیا ہے وہ کیا ہے جی؟ بنیادی طور پہ یہ نماز پڑھی جائے گی اس حال میں کہ جب آپ کے اوپر اجتماعی طور پہ کوئی خطرہ لاحق ہو، جیسے آپ میدان جہاد میں ہیں، میدان جنگ میں آپ لڑ رہے ہیں، یا آپ 18-20 لوگ ہیں اور آپ جنگل میں سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ راستہ ایسا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی بھیڑیا یا کوئی جنگلی جانور آپ پہ حملہ کر دے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جی؟ غور سے سنیں، میدان جنگ میں آپ اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں یا 3 میں کر لیں یا 4 میں کر لیں۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو 2 حصوں میں کر لیں، 4 رکعتوں والی نماز ہے تو 4 حصوں میں کر لیں، ایسے ہی ہے جی۔ اچھا، ہوگا یہ کہ ایک جو امام ہوگا وہ آگے نماز
کی امامت کروائے گا. پہلے لشکر کا آدھا حصہ آگے آئے گا، آدھا حصہ لشکر کا، وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اپنا اسلحہ نہیں اتاریں گے، تلواریں ساتھ رہیں گی، اسلحہ، تیر، کمان، ہر شے ایکٹیو رہیں گے. ایک رکعت نماز ادا کریں گے، قیام، رکوع، پہلا سجدہ، دوسرا سجدہ. دوسرا سجدہ کر کے امام نماز پڑھتا رہے گا، لیکن یہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ پیچھے چلے جائیں گے، اور وہ جو پیچھے لشکر تھا آدھا حصہ وہ آ کے وہیں پہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جب پہلی رکعت تھی یہ لوگ آگے تھے تو وہ پیچھے سیکیورٹی کریں گے. اب جب دوسری رکعت شروع ہو گئی ہے جی، تو ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا پیچھے حفاظت کرے گا. دوسری رکعت میں پھر دوسرا گروہ جو پیچھے حفاظت کر رہا تھا وہ آگے آگے شامل ہو جائے گا، یہ سیکیورٹی پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تیسری رکعت ہوگی تو پھر وہ جو پیچھے تھے وہ پھر آگے آ جائیں گے، یہ پھر پیچھے چلے جائیں گے. چوتھی رکعت میں جو پیچھے تھے وہ پھر آگے آ جائیں گے، یہ پھر پیچھے چلے جائیں گے. اس حال میں نماز پڑھی جائے گی. آدھے لوگ نماز پڑھیں گے اور آدھے پیچھے ایک ایک رکعت کر کے اس طرح مکمل کی جائے گی. اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، صلاۃ الجہاد. ٹھیک ہے. تو میدان جنگ میں نماز اس طرح سے ادا کی جائے گی. یہ نماز اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے قرآن پاک کی آیت نمبر 107 میں. نا جی 106 بھی نہیں، 102 میں، آیت نمبر 102 میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا. از اٹ کلیئر؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. آگے وہی یتیموں مسکینوں والے مسائل ہیں، وہ میں نے پچھلے سورہ نساء کے شروع میں آپ کو پڑھا دیے تھے. دو مرد اور عورت میں اگر لڑائی ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے اسے جدا کرنا ہے، علیحدہ کرنا ہے. اس کے بعد سب سے پہلے تو سمجھانا ہے نا. سمجھانا ہے. جی ہاں جی، سمجھانے سے آغاز. سمجھانا ہے. اگر نہیں سمجھے تو پھر اسے اجرے میں بھیج دیں. اس کے بعد اسے مارنے کے لیے ایک پیلا تلاش کریں، اس پر روئی لپیٹیں. ٹھیک ہے. چھوٹی سی اسٹک کے ساتھ اسے ماریں. نہیں جو مارنا ہے تو پھر ٹکا کے مارو، سمجھ بھی لگے. جو مارنا ہے تو پھر کیوں جی وہ کم پورا کرنا ہے. اس طرح آپ ماریں گے تو پھر تو وہ زیادہ سر تے چڑھ جاندی ہیں. سر تے چڑھے گی تو پھر ایک بندہ ساڈے لو تو ایک بندہ انہاں لو. چپ کریں. تو پھر ایک بندہ ادھر سے ایک بندہ ادھر سے، ایک بندہ ادھر سے، دونوں بیٹھ کے ان کی صلح کروائیں گے جنہاں دی سنی جاندی ہے. جنہاں دی سنی جاندی ہے. اگر صلح نہ ہو تو پھر عدالت میں جائیں گے اور عدالت دونوں کو تنسیخ کر دے گی. صلح نہ ہوئے تو خلا ہو جائے. خلا ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. یہ پھر آخری حل ہوتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی. آگے شہادت ہے جی. اگر کسی مسلمان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دے. اچھا یہ گواہی پہ کویسچن آیا. بیٹا یہ تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کتنے تسیشیار. میں نے ایک دن کویسچن پوچھا تھا اگر عدالت میں گواہ نہ ملے تو سی سی ٹی وی کیمرے کی گواہی قبول ہوگی یا نہیں. یہ تو میں نے آپ سے پوچھا تھا، الٹا مجھے پوچھ رہے ہیں. کیسی عوام ہے دیکھو. سرچ کی تھی سر نہیں پتہ لگانا. اس میں بیٹا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں شہادت عرفی. کیا کہتے ہیں؟ شہادت عرفی. شہادت عرفی. ٹھیک ہے. ابھی تک جو ہمارا اسلامی نظام ہے جسٹس کا پوری دنیا میں سب سے مضبوط ترین عرب دنیا میں نظام انصاف سب سے مضبوط ترین کہاں ہے؟ عربوں میں. ابھی تک پوری دنیا کے مسلمانوں میں کسی بھی ملک کی جو چیف جسٹس ہیں یا جو شریعہ کورٹ ہے یا ان کی جو مجلس شورا ہے، نظریاتی کونسلیں ہوتی ہیں اسلامی، کسی نے بھی شہادت عرفی کو ابھی تک قبول نہیں کیا. ابھی تک بندوں کی گواہی پہ موقوف ہیں. گواہ مل جائیں گے تو قبول ہو جائے گی، گواہ نہیں ملیں گے تو جرم ثابت نہیں ہوگا. لیکن چونکہ آج کے زمانے کی ایک انقلابی ایجاد ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے. آنے والے 2-4 سالوں میں کر لیں گے. اگر کوئی مفتی فتویٰ دے دے
اسلامی نظریاتی کونسل فتویٰ دے دے کہ اس کو جائز مانا جائے گا تو پھر مانا جائے گا، اگر فتویٰ نہ دے تو پھر نہیں مانا جائے گا. بس یہ ہے صورتحال. سمجھ آ گئی بات کی؟ ابھی تک بہرحال اس کو کسی نے نہیں مانا. ٹھیک ہے. اگر کوئی مستری کام کرے اور مالک یعنی کام کروانے والا مستری کو کہے کہ تمہارے کام کے میں تمہیں دوں گا 50,000، وہ 30,000 دے کر کہے کہ میں 20,000 نہیں دوں گا، تو کیا یہ 20,000 اس پہ قرض رہیں گے؟ ڈیفینیٹلی قرض رہیں گے، یہ اس کے اوپر قرض رہے گا. الا یہ کہ جو مستری کام کرنے والا ہے وہ کہہ دے جا میں تینوں معاف کی تھا. اگر تو وہ معاف کر دے تو پھر تو معاف ہو جائیں گے. اگر وہ معاف نہ کرے معاف نہیں کرتا. ہاں تو مستری معاف نہیں کرتا، پسینہ بہایا ہوتا ہے. مستری معاف نہیں کرتا. تو جب مستری نے معاف نہیں کرنا تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کرے. لکھ لو کتے تسی بھی. ٹھیک ہے. تو پھر اگر مستری معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، تو یہ اس کے اوپر قرض ہی رہے گا. قیامت والے دن اللہ واپس لے کے دے گا. پھر شیعہ کے ساتھ نہ بیٹھنے کی کوئی شرعی دلیل دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں دلیلیں ایسے پوچھتے ہیں جیسے سارے مفتی ہیں. بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کہتے ہیں شرعی دلیل دیں. بچے ہمارے ماشاءاللہ سارے. سنیں بیٹا، آپ کو میں اصول بتا رہا ہوں، غور سے سنیں. مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے اللہ پر ایمان، پھر رسولوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر. کلیئر ہے؟ یہ 6 چیزیں ہیں. اللہ ایک ہے، سارے رسول حق ہیں اور آقا علیہ السلام آخری رسول ہیں. فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، کتابیں الہامی اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن آخری کتاب ہے. سب نے مرنا ہے، قبر، حشر، میزان، جنت، دوزخ، یہ سارا کچھ حق ہے اور ہر خیر اور شر کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں. یہ ہیں 6 چیزیں. ان کو کہتے ہیں مسلمات دین. مسلمات دین. آگے ان کی تفصیلات ہیں. جہاں رسولوں پر ایمان لایا جائے گا وہاں اس کی تفصیل میں آگے ختم نبوت بھی آ جائے گا، وہاں آقا علیہ السلام کی اہل بیت بھی آ جائے گی اور پھر صحابہ کرام بھی آ جائیں گے. تو صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر امت کو دین پہنچایا، دین دیا، جنہوں نے اس دین کی تکمیل اور تشکیل کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کا ادب اور احترام کرنا بھی فرض ہے. ان کا ادب احترام فرض ہے. اور آقا علیہ السلام کے اہل بیت کا ادب اور احترام بھی فرض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ان ساری چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر بیٹے مائنس ہو جائے گی تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے. مسلمان نہیں رہیں گے. بس یہ اصول ہے. آپ مسلمان. جب میں صحابہ کرام کی بات کرتا ہوں تو اس میں میرے مراد 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں. سارے صحابہ کرام، کل صحابہ کرام جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کلمہ پڑھا اور وہ آخری دم تک مسلمان رہے. صحابہ کرام سارے. کسی ایک صحابی سے بھی اگر آپ بغض رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر آپ ان کے خلاف نفرت بری باتیں کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں تو آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب شیعہ حضرات، ان میں 2-3 طرح کے فرقے ہیں دور حاضر میں. کچھ لوگ تو بہت معتدل ہیں، بڑے معتدل ہیں. وہ لوگ ان ساری چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں، کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہیں کہتے. لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں. شیعہ مذہب میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے خلاف بہت زہر اگلتے ہیں یہ لوگ. پھر حضرت عثمان غنی کے خلاف، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان صحابہ کرام کے خلاف نفرت برے اور گستاخی پر مبنی جملے بولتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ ہر وہ شخص جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو جس کا ایمان ختم ہو جائے
جس کا ایمان ختم ہو جائے، اس کے ساتھ اس طرح سے تعلق رکھنا کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھا جاتا ہے، یہ چیز جائز نہیں. بس یہ فیصلہ. اگر تو ہے شیعہ لیکن وہ کسی کی گستاخی نہیں کرتا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق، کسی بھی صحابی کی وہ گستاخی نہیں کرتا، تو آپ اس کو صرف شیعہ ہونے کی وجہ سے اس پہ یہ فتویٰ نہیں دیں گے. یہ فتویٰ اس پہ لگے گا کہ جو صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی گستاخی کرتا ہے. اگر ایسی صورت ہے تو پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. وہ اگر فوت ہو جائیں تو ان کے جنازوں پہ جانا جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ میل ملاپ اس طرح سے رکھنا جس طرح مسلمانوں کا آپس میں ہوتا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اگر کسی کا نکاح ہو گیا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر کی گستاخی کرتے ہیں، تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ فوری طور پہ اپنا نکاح منسوخ کروائے. نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ اپنا نکاح فوری طور پہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ نہ مانے تو عدالت میں جائے اور اپنا نکاح منسوخ کروا لے، اس لیے کہ وہ نکاح پھر منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ آ گئی بات؟ باقی ہوتا ہے نا بیٹھنا، صرف بیٹھنا مراد جیسے آنا جانا، کسی کے ساتھ سلام کرنا، یا کسی کی دکان ہے تو دکان سے سودا سلف لینا، یہ چیزیں منع نہیں ہوتی. یہ تو اب کافروں کی دکان ہو، آپ کے محلے میں کسی عیسائی کی بھی ہو، تو وہاں سے بھی آپ ان چیزوں سے منع نہیں کیا جاتا. منع ان چیزوں سے کیا جاتا ہے جن کا تعلق ایمان سے ہو. ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ، جیسے شادی نکاح، اس کا تعلق ایمان سے، اگلی نسل نے چلنا. یا کسی کے آپ جنازے پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، تو یہ جائز نہیں. تو جن چیزوں ایک مطلب ہمارے محلے میں کوئی بندہ رہتا ہے، اہل تشیع ہے، کبھی اس نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے، مطلب ویسے علم شلم لگا ہوا ہے، باقی معاملات بھی ہیں، لیکن اس کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ فلاں سے اب اس طرح، فلاں اس طرح، مطلب وہ خاموشی سے رہتا ہے. خاموشی سے رہتا ہے. تو اس کے گھر سے کوئی چیز آ جائے ہاں جائز ہے، کھانے کے لیے، بالکل جائز، 100% جائز. یہ ان کا سوال ہے. کھا جاؤ چپ کر، جائز. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ گستاخی نہیں کرتا، اب دیکھیں نا، اب یہ بات کھل گئی ہے تو میں اس کی طرح تفصیل دوں. اصل میں ہٹ لسٹ پہ صرف شیعہ ہی ہوتے ہیں، ورنہ گستاخی میں یہ جو فرقہ ہے جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ آگے، یہ سب سے زیادہ آگے، یہ بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. تو گستاخی کوئی بھی کرے، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، جس کا عقیدہ ہے گستاخی پر مبنی، وہ دین سے خارج ہے. بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیزیں جن لوگوں میں ہوں گی ان کے ساتھ پھر آپ کے مراسم جائز نہیں ہوں گے. کلیئر ہے؟ یہ اس میں کوئی اور کویسچن؟ کیا قربانی کا گوشت محرم سے پہلے ختم کرنا؟ بیٹا آپ پورا سال بھی رکھ سکتے ہیں، اگر اللہ آپ کو اتنی توفیق دے تو جائز ہے پورا سال رکھنا بھی، لیکن بہتر یہی ہے کہ قربانی کو قربانی ہی سمجھا جائے، فریج نہ سمجھا جائے. تو یہ ایسے ہوتا رہا ہے، قربانی کے بعد کوئی 10 دنوں تک تو پورے محلے سے برف ہی نہیں ملتی. جہاں جائیں جی برف ہے، نہیں جی برف ہے نہیں، کوئی برف کی جگہ بھی گوشت تھی. تو یہ ویسے زیادتی ہے، فریج کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور قربانی کے ساتھ بھی زیادتی ہے. رکھ سکتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں باپڈا نے بل بڑا بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ پھر اب دیکھیں نا، کبھی لائٹ چلی جائے تو وہ گوشت خراب ہو جائے فریج میں پڑا، تو قربانی کا گوشت خراب ہو جانا کتنی بڑی، دیکھیں آپ، یہ غلطی اور کوتاہی ہوتی. تو حکم تو اس کا یہ ہے کہ آپ پورا سال بھی رکھ سکتے ہیں. صحابہ کرام رکھتے بھی تھے، خشک کرتے تھے، وہ فریجوں میں نہیں رکھتے تھے، تب فریجیں نہیں ہوتی تھیں، خشک کر لیتے تھے. تو خشک کر کے اس کو پھر رکھ لیتے تھے، پورا سال خراب نہیں ہوتا تھا قاری صاحب. تو آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ تقسیم کرتے ہیں. بس جی.